الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ٹھیک ہے، ایمان و عمل کے اعتبار سے، ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک روح کے لیے الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی۔ کسی کی جگہ عرش کے نیچے ہے، اور کسی کی اعلیٰ علیین میں، اور کسی کی چاہے زمزم شریف میں، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے۔ اور کافروں کی روح قید رہتی ہے، کسی کی چاہے برہوت میں، کسی کی سجین میں، اور کسی کی اس کے مرگھٹ یا قبر پر۔ ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نا کیا فلانے کو کلو آ گئے، بھورا آ گئے، ہے نا، تو وہ کلو بھورا نہ ہوتے ہیں بلکہ وہ شیطان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شیاطین ہوتے ہیں، شیطان ہوتے ہیں جو آتے ہیں۔ جو انسان مر گیا وہ یا تو عذاب میں ہے یا پھر ثواب میں ہے، وہ کسی پر نہیں آتا۔ جو یہ عقیدہ ہے یہ غلط عقیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، روح یا تو قید ہے، اگر کافر کی روح ہے تو اس کی قید ہے الگ الگ جگہ پر، یا تو چاہے برہوت میں یا سجین میں یا اس کے مرگھٹ پر، کہیں نہ کہیں قید ہے۔ اور اگر مومن ہے، مسلمان ہے، ایمان والا ہے، تو اس کی روح الگ الگ درجوں میں ہے، کسی کا اعلیٰ علیین میں ہے، کسی کے عرش کے نیچے ہے، کسی کی چاہے زمزم شریف میں ہے۔ تو یہ جو عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ فلانا اس کے اوپر آ گیا، فلانا نام لے کے بتا رہا ہے کہ میں فلانے ہوں، اس نے مجھے دنیا میں بڑا ستایا تھا اس لیے میں اسے ستانے آیا ہوں، تو وہ نہیں ہوتا ہے جس کا نام لے رہا ہے، بلکہ وہ شیطان ہوتا ہے، اس کے نام سے دھوکہ دیتا ہے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ الگ الگ، جیسے جیسے اس کے عمل ہیں، اسی کے عمل کے اور ایمان کے اعتبار سے۔ اگر ایمان والا ہے اور عمل اچھے ہیں تو اعلیٰ مقام ہے، اور ایمان والا ہے لیکن عمل اتنے اچھے نہیں ہیں تو اس کا کم درجہ ہے۔ اور اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر وہ تو کہیں تو سجین میں ہے، کہیں مرگھٹ پر ہے، کہیں نہ کہیں بہرحال قید ہے وہ، اگر ایمان نہیں ہے تو۔ ٹھیک ہے، کیا روح بھی مر جاتی ہے؟ بہرحال روح مٹتی نہیں ہے بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بدن کے آرام سے آرام پاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں نا میت کو دھیرے دھیرے لے کے چلنا چاہیے، کیونکہ میت کو تکلیف ہوتی ہے، اس کے بدن کو تکلیف ہوگی تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی، اور اس کے بدن کو آرام ملے گا تو اس کی روح کو آرام ملے گا۔ یہی ہمارا ایمان بھی ہے کہ عذاب اور ثواب بدن پر ہو رہا ہے تو اصل میں اس کی روح پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کو بدن کو تکلیف ہوگی تو اس کی روح کو تکلیف ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہاں، تو روح جو ہے وہ مٹتی نہیں ہے اور بدن سے تعلق بھی رکھتی ہے جہاں بھی ہو۔ اب مان لیجئے کوئی نیک ہے اور اعلیٰ علیین میں ہے، اعلیٰ علیین میں ہے یا عرش کے نیچے اس کی جگہ ہے، بڑا مقام ہے اس روح کا، اور اب اس کی روح پہ اگر اس کی روح کے لیے کوئی ایصال ثواب کرتا ہے یا اس کی روح پر کوئی آسانی کرتا ہے تو اس کے جسم کو اگر آرام ملتا ہے تو اس کی روح کو تعلق ہو جائے تو اس کی روح کو بھی سکون ملتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، تو روح کہیں بھی ہو، کسی حال میں ہو، اس کے جسم سے اس کا تعلق رہتا ہے۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ کون؟ روح۔ جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتی پہچانتی ہے، اس کی بات سنتی ہے۔ اور مسلمان کی روح کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ یہ اور قبر پر جو آتا ہے اس کو پہچانتی بھی ہے، اور اس کی بات جو بول رہا ہے اس کی آواز کو سنتی بھی ہے۔ ہم مزاروں پر جاتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے الحمدللہ کہ ہمیں وہ دیکھ بھی رہے ہیں، ہے نا، ہمیں پہچان بھی رہے ہیں، اور ہم جو کہہ رہے ہیں وہ سن بھی رہے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے۔ ہاں، تو مومن کی، عام مومن کی روح کا یہ معاملہ ہے کہ وہ آنے والے کو پہچانتی ہے، بات بھی سنتی ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ والے ہیں، ان کا مقام تو اور زیادہ ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ قبر پر جانا یہ غلط ہے، اس طریقے سے ہاں، قبر پر جانے کے جو شریعت نے، اسلام نے طریقہ رکھا ہے، وہ طریقے کے اگر خلاف کرتے تو غلط کرتے ہیں، لیکن جانا منع کہیں نہیں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، جانے کے آداب ہیں اور طریقے ہیں۔ ہمارے کچھ جاہل جو ہیں کرتے ہیں، جا کے قبر پہ لیٹ جاتے ہیں معاذ اللہ اور چومتے ہیں اس طریقے سے، تو یہ اس سے بچنا ضروری ہے۔ حالات نے منع فرمایا، حالات فرماتے ہیں کہ قبر سے 4 ہاتھ دور کھڑے ہو جاؤ ادب کے ساتھ، ہے نا، نیاز فادہ جو بھی آپ کو پڑھنا ہے پڑھو، اور رسالہ ثواب کرو اور چلے آؤ۔
یہ طریقہ شریعت نے لکھا ہے، جو ہمارے علماء نے بتایا ہے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ۔ اس کے خلاف اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، لیکن شرک کفر پھر بھی نہیں ہوگا۔ جو آج دیوبندی، وہابی، قادیانی وغیرہ جتنے یہ فرقہ باطلہ کہتے ہیں نا، قبر کی پوجا کرتے ہیں، معاذ اللہ، ہم قبر کی پوجا نہیں کرتے ہیں، ہم قبر پر جاتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں پہچانتے ہیں، ہماری بات سنتے ہیں، ان کے وسیلے سے ہم پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے وسیلے سے ہمارا یہ کام کر دے، ٹھیک ہے۔ ہاں، روح کی موت اور بعض احوال۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں، بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے۔ مرنے کے بعد روح مٹتی نہیں ہے، اگر جو یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، مردہ کلام بھی کرتا ہے، مطلب بات بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام، جن اور انسانوں کے سوا، یعنی اس کی بولی عوام، جن اور انسانوں کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے بھی ہیں۔ حیوان وغیرہ، جانور وغیرہ اس کی بولی کو، قبر کی مردے کی بولی کو سنتے ہیں، انسان اور جنات نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے، لیکن جانور وغیرہ، حیوان وغیرہ اس کی بولی کو، قبر کی جب بولتا ہے وہ اس کی بولی کو سنتے بھی ہیں۔ قبر کا دبانا۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے۔ جب انسان کو دفن کر کے قبر سے واپس آتے ہیں، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر مردے کو دباتی ہے۔ مومن کو اس طرح دباتی ہے جیسے ماں بچے کو دباتی ہے۔ ماں بچے کو کتنی زور سے دباتی ہے، کیسے دباتی ہے، دیکھا ہے کبھی تمہیں دبایا؟ بالکل پیار سے، بڑے پیار سے گود میں لیتی ہے نا۔ تو مومن کو کیسے دباتی ہے؟ جیسے ماں بچے کو دباتی ہے۔ اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہیں، اتنی طاقت سے دباتی ہے۔ کس کو؟ کافر کو، کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر، اتنی طاقت سے قبر دباتی ہے کافر کو، ٹھیک ہے۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں، مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اب جو یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ وہ ہماری بات نہیں سنتے، وہ مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، وہ مزار پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، وہ ہماری آواز سنیں۔ تو کتاب میں تو ہمارے لیے لکھا الحمدللہ کہ جو لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں، تو جو عام بندہ بھی ہوتا ہے، یہاں کوئی خاص بندے کا نام نہیں نا، یہ عام مسلمان کا ذکر ہے، عام انسان کا ذکر ہے۔ جب دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے کہ ہاں اب جا رہے ہیں۔ تو جب قبر پہ کھڑے ہو کے کچھ کہیں گے تو کیا نہیں سنے گا؟ اور پھر وہ اللہ کا ولی ہو تو اور زیادہ ہے کہ نہیں؟ ہاں مزار پہ جانے کے آداب ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، لیکن یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ وہ نہیں سنتے، نہیں، پہلے سے زیادہ سنتے ہیں، پہلے سے زیادہ سنتے ہیں۔ ہاں، دنیا میں دور تک کی آواز ہمیں نہیں آتی نا، کوئی دور سے ہمیں پکار رہا ہو تو ہمیں اس کی آواز نہیں آئے گی، لیکن جب قبر میں ہوں گے تو اگر دور سے بھی پکارے گا تو اس کی آواز آئے گی، کیونکہ حضرت اوپر پڑھا نا ابھی ہم نے، حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں، بلکہ سب جگہ برابر ہے۔ کس کے لیے؟ روح کے لیے۔ روح کے لیے دور اور کوئی جگہ قریب نہیں ہے، سب برابر ہے، دور ہے تو بھی، قریب ہے تو بھی، سب برابر ہے اس کے لیے۔ یہ دنیا میں ہے کہ اگر ہمارے کوئی پاس ہے تو ہم سنیں گے اس کی بات، دور ہے تو نہیں سنیں گے، لیکن اگر انتقال ہو گیا، ہمارے جسم سے روح نکل گئی، ہم قبر میں چلے گئے، تو پھر اب روح جو ہے دور سے بھی پکاریں گے۔ دفن ہے اجمیر میں، آرام کر رہے ہیں بریلی میں، آرام فرما رہے ہیں بغداد شریف میں، ہم پکار رہے ہیں ہندوستان سے، ہم پکار رہے ہیں یو پی سے، ہم یہاں سے پکار رہے ہیں، تو آواز ان کے لیے اب برابر ہے روح کے لیے۔ اب روح کے لیے آواز کیا ہے؟ برابر ہے، دور نزدیک نہیں، یہاں سے بھی سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، روح کے لیے دور اور نزدیک سب جگہ برابر ہیں۔ یہ دنیا میں ہے کہ دور ہے تو نہیں سنیں گے، پاس ہے تو سنیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوب خوب دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔